ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کذبت ثمود المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں۔ یہ ثمود عرب کا ایک قبیلہ ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ ثمود ان کے جد اعلیٰ کا نام تھا، اور یہ قوم ثمود اور آل ثمود کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ قبیلہ ثمود کے لوگ حجاز اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حجر، اسی جگہ پر آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا، زرخیز زمین عطا فرمائی، بڑی اچھی فصلیں عطا فرمائی، باغات اور میووں سے بھرے ہوئے سرسبز و شاداب ان کو باغیچے دیے گئے، اور فن تعمیر میں بھی ان کا بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں اور پتریلی چٹانوں کو کاٹ کر کے ان کے اندر بڑے خوبصورت اور بڑے مضبوط مکان بنایا کرتے تھے۔ تو آل ثمود اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور عبادت گزار بھی تھے، لیکن پھر بعد میں وقت گزرتے گزرتے اللہ کی نعمتوں کی بہتات پر یہ لوگ غفلت کا شکار ہو گئے اور ان نعمتوں پر اترا گئے، اور پھر ایک عرصے کے بعد میں پتھروں کو تراش کر کے یہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ایک عرصے تک قوم ثمود نے اسی طرح گمراہیت کو اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک رسول کو جھٹلانا یہ سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، گویا کہ تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ کیا جھٹلایا؟ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے تھے، تو یہ چند پشتوں کے بعد میں ان کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، ایک خدا کی عبادت کرو، بتوں کی پرستش جو ہے وہ ترک کر دو، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ یعنی آپ نے صاف صاف بتایا اور یہ بھی بتا دیا میں جو تم کو یہ دین کی دعوت دے رہا ہوں لالچ میں نہیں دے رہا ہوں۔ فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یعنی میں تم کو صرف اخلاص و للہیت کے ساتھ دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں بہت بڑے امانت دار بھی تھے، بڑے ذہین تھے، اور بڑے کشادہ دل تھے، بڑے باحوصلہ تھے، غریبوں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے، اور بیماروں کی عیادت اور ان کی خدمت کرنا یہ آپ کے معمولات میں سے تھا۔ اب آپ نے ان کو دعوت دی، سمجھایا، وہ لوگ نہیں مانے، اور الٹا آپ سے معلوم ہے کیا کہنے لگے کہ اے صالح، اس تبلیغ سے پہلے ہم تمہیں بڑا ہوشیار سمجھتے تھے، لیکن تم نے تو ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یعنی ان نادانوں کی نظر میں ایمان لانے کی دعوت دینا معاذ اللہ یہ غلط کام تھا۔ کہنے لگے ہم تو آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے تھے، آپ نے تو ایسا کام کیا کہ ہمارے
جو دماغ میں جو بات تھی وہ بالکل غلط ثابت ہوئی، یعنی معاذ اللہ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ایمان کی دعوت دے دی، اب آپ ہوشیار نہیں رہ گئے معاذ اللہ۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کسی کو اچھی بات بتاؤ نا تو اس کو کہتے ہیں یہ بیوقوف آدمی ہے۔ تو اچھی بات کی طرف اچھے لوگ رغبت کرتے ہیں اور برا آدمی برائی کی طرف رغبت کیا کرتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شکر گزاری کرو، ایمان لے آؤ۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت و نصیحت کو سن کر کے ان میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، کچھ لوگ ایمان لانے والے ہو گئے اور ایک گروہ وہ ہو گیا جو جہالت پہ ڈٹ گیا اور وہ ایمان نہیں لایا۔ اب ان کے ایمان لانے کی ایک بڑی وجہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی اللہ نے ان کو مال و دولت دی اور ان کو اچھی زندگی دی، خوبصورت باغات دیے، اچھے کھانے پینے کے ان کو پکوان عطا فرمائے، امن و سلامتی عطا فرمائی، تو ان نعمتوں کے اندر وہ اتنا مگن ہوئے کہ موت کو بھی بھول گئے، آخرت کو بھی بھول گئے اور خدا کی ان نعمتوں کی ناشکری پر اتر آئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم ان نعمتوں میں چھوڑ دیے جاؤ گے، فی جنات وعیون، فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حضیم، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کی کلی نرم و نازک ہے۔ یعنی اتنی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں تمہیں، کھجوریں دی، کھیتیاں دی، چشمے دیے، باغات دیے، تو تم کیا سمجھتے ہو تم ہمیشہ ایسے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے؟ اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا اگر تم نے ناشکری کی تو۔ اور فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو کاریگری سے، یعنی اتنے اچھے اچھے مکان بناتے ہو کہ یہ بھی تم کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ ہمیشہ تمہارے پاس باقی رہے گا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ اگر اس پر ایمان لے آتے ہو تو تمہارے لیے بقا ہے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ اتنا ڈر ان کو سنایا تو قوم نے کہا اے صالح، اگر آپ سچے اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب ہمارے پاس لے کر کے آئیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ جھٹلا رہے ہیں تو اس کے بعد میں ان پر اللہ کا پہلا عذاب یہ ٹوٹا کہ بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا۔ تو سمجھ جانے کے بجائے وہ لوگ معاذ اللہ یہ کہنے لگے کہ یہ آپ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ آپ بدشگون ہیں، آپ یعنی آپ کی وجہ سے یہ نحوست ہمارے اوپر ٹوٹی ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا اب وہ اتنا بتایا تو جواب سنو، جواب کیا دے رہے ہیں کہ قالوا انما انت من المسحرین، وہ بولے کہ تم پر تو جادو ہوا ہے، یعنی آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا یہ ایمان لانے کی، لگتا ہے آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتوں کو ماننے کے بجائے وہ سرکشی پہ اتر آئے، کہنے لگے آپ پہ جادو کر دیا گیا، اور آگے پھر کہنے لگے ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تم تو یہی ہو، ہمارے جیسے آدمی، تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو تو۔ بولے آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ ہم بھی انسان، آپ بھی انسان، ہم بھی کھاتے آپ بھی کھاتے، ہم بھی سوتے آپ بھی سوتے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اکثر قوموں نے یہی کہا ہے کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، آپ جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتے، اور معاذ اللہ یہی وہابیوں کی بھی بولی ہے بشر کے بارے میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نبی تو ہے لیکن ہمارے جیسے بشر ہیں، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ بولی مومنوں کی بولی نہیں ہے، یہ کافروں کی بولی ہے۔ یہ مومنوں کی بولی تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ شکل بشر میں تشریف تو لائے ہیں لیکن آپ کی بشریت جو ہے وہ نورانی بشریت ہے، ہماری بشریت اور آپ کی بشریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اب انہوں نے یہ بات کہی اور پھر باتیں بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آئی کہ حضرت صالح علیہ السلام پر
جب وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ایک دن قبیلے کے لوگ اپنی محفل میں جمع تھے، اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے۔ معمول کے مطابق آپ نے کہا کہ ایمان لاؤ، بت پرستی سے توبہ کرو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو موقع دیکھ کر کے ان کے سرداروں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تو سامنے پہاڑ کی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکالی ہے جو 10 ماہ کی گابن ہو، حاملہ ہو، طاقتور ہو، خوبصورت ہو، ہر عیب سے پاک ہو، اور جیسے ہی وہ چٹان سے اونٹنی نکلے اور نکلتے ہی بچہ جن دے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا اگر میں تمہاری بات مان لوں، تمہارا مطالبہ پورا کر دوں، ایمان لاؤ گے؟ کہاں ہم کا وعدہ کرتے ہو؟ کہاں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان، جس چٹان کی طرف اشارہ کیا تھا نا، تو اس چٹان کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، تو اللہ کے حکم سے اسی وقت چٹان پھٹ گئی، اور اس میں سے خوبصورت، تندرست اور اونچے قد والی اونٹنی نکل کر کے آئی جو حاملہ تھی، اور نکلتے ہی اس اونٹنی نے بچہ جن دیا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کا یہ زبردست معجزہ دیکھ کر کے ایک سردار نے تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ میں ایمان کو قبول کر لیا، لیکن کچھ سردار جو ہے وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کے بعد میں یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چرنے لگی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ سنو، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ فرمایا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری۔ ولا تمسوا بسوء فیأخذکم عذاب عظیم، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا کہ تمہیں برے دن کا عذاب آئے گا۔ یعنی آپ نے فرمایا اسے برائی کی نیت سے ہاتھ مت لگانا، قتل کی نیت سے مت ہاتھ لگانا۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ پانی پینا، یہ آری باری سے دونوں پانی پیا کرو اس نہر کے کنارے۔ اب یہ سب آپ نے ہدایات دے دی۔ اب چونکہ اونٹنی بہت بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ کہ وہ چٹان سے پیدا ہوئی، اور ایک دن میں وہ اتنا پانی پیتی تھی کہ پوری قوم جتنا پانی ایک دن میں پیتی ہے وہ اکیلی اتنا پانی پی جاتی تھی۔ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ اتنا ہوتا تھا کہ پوری قوم کے لیے وہ جو ہے وہ کافی ہو جاتا تھا، اور تمام وحشی اور حیوانات اس باری کے روز پانی پینے سے بعد رہتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے۔ اب آپ نے ان کو سمجھا دیا کچھ گڑبڑ مت کرنا، اس کو ہاتھ مت لگانا برے ارادے سے، اور فرمایا کہ اس کو اگر تم ہاتھ لگاؤ گے تو زبردست عذاب آئے گا۔ لیکن تھے وہ ظالم، نہیں مانے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کی پرواہ نہیں کی، کچھ دن تو مانا انہوں نے، پھر اس کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ چراگاہ اور مویشی کے لیے پانی کی تنگی ہو رہی ہے، اس اونٹنی کو قتل کر دینا چاہیے۔ پوری پلاننگ ہو گئی۔ اب وہ پلاننگ کیسے تیار ہوئی، کیسے قتل کیا، پیچھے جو ہے وہ ایک موقع پر یہ واقعہ گزرا تھا، یہ آیات تو میں نے اس کی تفسیر میں پورا واقعہ وہاں پہ بیان کیا تھا۔ آخر انہوں نے قداد بن سالف نام کے آدمی کو منتخب کیا، اس نے اونٹنی کو پکڑ کر کے تیز تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی کے قتل کے بعد میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں 3 دن تک جو کرنا ہے وہ کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور عذاب کی پہچان یہ ہے پہلے دن تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن لال ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اور پھر چوتھے دن عذاب آئے گا، اور یہ وعدہ ہے، یہ ہونا ہے، یہ وعدہ اب ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو رب فرماتا فَأَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اس پر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اونٹنی کی کونچیں ان لوگوں نے کاٹ دی۔ کونچے کا مطلب یعنی ٹکنے کے اوپر سے پاؤں کو کاٹ دیا ان لوگوں نے۔ اب پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے، یعنی دیکھا کہ اب عذاب آنے کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی شہر ہجر میں اونچے گھرانے کے 9 لوگ تھے، یہ بڑے فسادی تھے، ان 9 فسادی لوگوں نے مل کر کے یہ پورا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کے، یہ 9 لوگ تھے نا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ وہ ہتھیار لے کر کے جب آپ کے دروازے پر پہنچے، فرشتوں نے پتھر مارے، پتھر لگنے سے وہ سب کے سب، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، سب ہلاک ہو گئے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم عذاب کے انتظار میں تھی، عذاب آئے گا۔ تو
سازش ان کی ناکام ہو گئی، حضرت صالح علیہ السلام کو شہید نہیں کر سکے۔ مہلت کا جب پہلا دن آیا تو دیکھا کہ ان کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ شام کے دن وہ کہنے لگے 1 دن ہو گیا، دوسرے دن چہرے لال ہو گئے، شام کو کہنے لگے 2 دن ہو گئے، تیسرے دن چہرے کالے ہو گئے، کہنے لگے اب مہلت ختم ہو گئی۔ تو شام کے وقت کہنے لگے حضرت صالح علیہ السلام کی دی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی ہے۔ 4تھا دن ہوا، ان لوگوں نے خوشبو لگائی، تیار ہو کر کے بیٹھ گئے کہ دیکھتے کون سا عذاب آتا ہے۔ پوری تیاری کر کے لوگ بیٹھ گئے تو عذاب کے منتظر ان بیوقوفوں نے صبح ہوتے ہی ایک ہولناک چیخ اور کڑک کی آواز سنی اور زمین میں زلزلہ آ گیا۔ یہ لوگ تباہ و برباد ہو کر کے ایسے ہو گئے جیسے جانوروں کے پاؤں کے نیچے روند کر کے گھاس کیسے ہو جاتی ہے ویسے ان کی حالت ہو گئی۔ اور عذاب کی شدت کا عالم یہ تھا کہ تندرست اور توانا ہونے کے باوجود بھی عذاب کے وقت نہ بھاگ سکے، نہ مقابلہ کر سکے، اور ان کی جو برائی تھی انہیں کچھ کام نہ آئی، سارا سامان بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، صبح کو پچھتاتے رہ گئے۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، انہیں عذاب نے پکڑ لیا، وہی کڑک کا عذاب اور ان کے اوپر وہ ہولناک چیخ کا جو عذاب تھا، اس عذاب کے اندر یہ لوگ گرفتار ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ کتنی نشانی ہے، اتنی طاقت آج کے دور میں، نہ اتنا مضبوط مکان کسی کے پاس ہے اور نہ اتنے تندرست اور توانا اتنے لمبے تڑنگے پہلوان ہیں۔ وہ اتنے طاقتور ہو کر، اتنے شاندار مکان ہو کر کے عذاب سے نہیں بچ پائے، تو آج کل کے کمزور اور چھوٹے چھوٹے مکانوں کے اندر فخر کرنے والے کیسے بچ پائیں گے جو اللہ پر ایمان لانے سے روگردانی کر رہے ہیں؟ تو بندہ اگر اس میں غور کرے تو بڑی نشانی ہے۔ بندہ دل نہ چھوٹا کرے کافروں کے عیش و عشرت کو دیکھ کر کے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر پوری پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ کیا ہوگا، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، لیکن جب عذاب آتا ہے نا تو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی گرفت کرتا ہے کہ بھاگنے کا بھی موقع، آدمی اتنا بڑا پہلوان بھاگ بھی نہ سکے، تو دنیا کے اندر کوئی اگر کچھ ہو جائے تو بھاگنے کا موقع اور مہلت بھی ملتی ہے۔ اللہ جب عذاب بھیجتا ہے تو بندہ بھاگ بھی نہیں پاتا ہے۔ فرمایا ان میں نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ تو لہذا جب طاقتور نہیں بچ پائے تو کمزور کیسے بچ پائے گا؟ لہذا بندے کو اس میں غور کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بن کر کے نیک بننا چاہیے اور کافروں کو ایمان لانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہمیں قرآن کے نور سے معمور فرما دے، قرآن کے اجالوں سے مولا ہمارے سینوں کو پر نور فرما دے۔ اے اللہ اس دور کے ظالموں کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ انہیں بھی اپنے عذاب کے اندر گرفتار فرما، جو مسلمانوں پر عالم اسلام کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اللہ ان پر بھی اپنے عذاب کا کوڑا نازل فرما اور انہیں بھی زمین کے اندر دھسا دے۔ ایمان پہ زندگی اور ایمان پہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔